دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال ہے کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل اور بیماریاں ہیں، قرآن حکیم میں سے کوئی ایسی سورہ بتا دیجئے جس کا ہم گھر میں ختم کروا سکیں تاکہ اللہ تعالی ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، ایک مکمل ضابطہ اللہ نے بنا کر بھیجا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے یہ سارا ضابطہ اور دین کو نازل فرمایا۔ اس دین، یہ جو ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام۔ اب یہاں پر جو سوال ہے آپ کا، وہ سمجھنا اور غور کرتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج جب ادا فرمایا مکہ کی سرزمین پر، تو اس وقت قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ نے مکمل فرما دیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت کی دیواروں تک کوئی دوسرا نبی پیغمبر رسول نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ میری آپ کی آج کے وقت میں ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، تو ان ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے کئی گنا بڑھ کر صحابہ کرام پر پریشانیاں اور تکلیفیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشانیاں آئیں۔ کیا پریشانیوں اور تکالیف کے ہوتے ہوئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کرتے ہوئے کیا کوئی ختم کروایا؟ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو قرآن حکیم کی آیات اور سورہ مبارکہ یاد تھیں۔ کیا ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بٹھا کر کیا اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد فرمایا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے گھروں کے اندر کئی دن تک چولہے کے اندر آگ نہیں جلا کرتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ طریقہ جو آج معاشرے کے اندر موجود ہے کہ قرآن کی فلاں سورت محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے ختم پڑھ لیں، مدرسے کے بچوں کو بلا کر ختم کروانا شروع کر دیں، اور محلے کے اندر سپارے تقسیم کر کے لوگوں کے گھروں میں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ہمارے لیے یہ قرآن پڑھ دیں۔ پہلی بات تو یہ دوسرے کے لیے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اگر میرے پاس اپنے لیے پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو اپنے ذات کے لیے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو دوسرا کوئی میرے لیے کیا پڑھے گا؟
جو پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں وہ بھی پڑھتے نہیں، اور اگر کوئی واقعتاً پڑھتا ہو بھی لیکن پھر بھی یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے۔ گھر میں پریشانی آتی ہے، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسائل کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے مرتبے کے مطابق آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، دوسری دفعہ کہا، آپ نے فرمایا اچھا، جب تیسری دفعہ اس نے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اپنی بات پر سچا ہے کہ تو واقعی دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ آزمائش اور پریشانی کے اندر مبتلا کر کے تجھے آزمائیں گے۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو صبر اور استقامت کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کی استقامت، ثابت قدمی کے ساتھ اور نماز کے ساتھ آتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی ہے، تکالیف آ گئی ہیں، تو میرے بھائی پھر کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو اپنے گھر کے تمام افراد سے کہو، مرد عورتوں کے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن حکیم کی تلاوت معمول بنائیں۔ اپنے گھر میں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت گھر کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی، تو اس چیز سے اپنے گھر کو پاک کیجئے۔ مثال کے طور پہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر تصاویر، جاندار چیزوں کی تصاویر لگی ہوئی ہوں، یا جن گھروں میں کتا ہو، وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوتا۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ کی رحمت میرے گھر میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر میرے گھر کے اندر میوزک، ساز، باجا، یہ ساری خرافات موجود ہیں تو اللہ کی رحمت میرے گھر میں کیسے داخل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کی سیرت کو دیکھیے کہ ان لوگوں نے زندگی کیسے بسر کی، اور ہم اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق عطا کرے اور اللہ سے توفیق مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور توفیق عطا فرماتا ہے۔ رات کو اٹھیں جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر شخص سویا ہوتا ہے، اس وقت آپ کا اور میرا رب رحمان اللہ رب العالمین ہمیں پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے میرے فرشتوں، دنیا کے اندر ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی مدد کروں؟ دنیا کے اندر ہے کوئی تنگ دست کہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں؟ کوئی پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ کوئی ہے مصیبت کا شکار میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ یہ روزانہ رات کی بات ہے میرے بھائی، 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ روزانہ رات کو فجر سے پہلے کو گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے، جو فجر کا ٹائم ہے اس سے پہلے اٹھو، اپنے نرم بستروں کو چھوڑو، اللہ کے سامنے اللہ سے توفیق مانگ کے نوافل پڑھو، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اس کے سامنے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے اس اللہ رب العالمین سے دعا مانگو۔ اللہ رب العالمین اس وقت بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہے لینے والا میں اس کو عطا کروں؟ یہ میری بدقسمتی ہے، لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جس وقت ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، ہم ہر چیز سے بیزار اپنے آرام سکون کے بستروں پر سوئے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دنیاوی کاموں کے لیے اگر اس وقت ہم نے نکلنا ہو، ہم وقت سے پہلے تیار ہو کر بس سٹینڈز پر، ایئرپورٹس پر، ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔
اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور مجھے بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اللہ کو پسند ہوں، اور آپ سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ کو ہم سب پسند آ جائیں۔ میرے بھائی، یہ چیزیں ہیں کرنے والی۔ قرآن حکیم کی تلاوت تھوڑا وقت ہے، تھوڑا کر لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ربع پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، جتنا وقت ہے اتنا پڑھ لو۔ لیکن یہ طریقہ کار جو آپ نے سوال کیا، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کسی حکم سے ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔